يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کو اس کے ترجمے، تفسیر اور گرامر کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورت نجران کے عیسائیوں کے جو ایلچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مباہلے کے لیے، یہ بیسیکلی فوکس ان کے اوپر ہے، اور اس سورت کی 83 آیتیں ہیں جو ہم آگے چل کر جب اس کا آغاز ہوگا اس مباہلے کے لیے، وہ جو آئے تھے اور اس کو وہ چیلنج کے طور پر لیں گے اور اس کا کیا انجام ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں جانتے ہیں۔ لیکن آج ہم سورہ آل عمران کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کا پہلا رکوع انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے، نہیں کوئی معبود ما سوائے اس کے۔ اللہ کا مطلب ما سوائے، الہ کا مطلب معبود، نہیں معبود ہے ما سوائے اس کے جو کون ہے؟ الحی ہے، جو زندہ ہے، اور القیوم ہے، اور جو نگہبان ہے، تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب، اور جس نے نازل کی، علیکہ آپ کے اوپر، کیا نازل کی؟ الکتاب، کتاب کو نازل کیا، بالحق کی، حق کے ساتھ، مصدقا لما، جو تصدیق کرتی ہے، بین یدیہ، اپنے سے پہلے کی، یدیہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اسی نے نازل کیا تھا کس کو؟ التورات کو، والانجیل، اور انجیل کو بھی۔ من قبل ہدن، کس کے لیے؟ جو پہلے کے لوگ تھے ان کی ہدایت کے لیے، للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الفرقان، اور اللہ نے ہی نازل کیا کس کو؟ قرآن کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے ہے عذاب شدید، بہت سخت عذاب۔ واللہ، اور اللہ کون ہے؟ عزیز ہیں، غالب ہیں، ذو انتقام اور بدلہ لینے کی طاقت رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، نہیں کوئی چیز خفی، چھپی ہوئی، علیہ، اس کے اوپر، شیء، چیز، فی الارض، چاہے وہ اس زمین کے اندر ہو، ولا فی السماء، چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہو۔ هو الذی، وہی ہے اللہ، یصورکم، یا اللہ کی طرف اشارہ، صور کا مطلب بنانا، کم، تمہاری، جو بناتا ہے تمہاری صورتوں کو، فی الارحام، ماں کے پیٹ کے اندر، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، ما سوائے اس کے، اور وہ کون ہے؟ العزیز ہے، غالب ہے، الحکیم ہے۔ هو الذی، وہی ہے اللہ، انزل علیک الکتاب، جس نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب، منہ آیات، جس کے اندر آیتیں ہیں، کون سی آیتیں ہیں؟ آیات محکمات، محکم آیتیں ہیں، یعنی محکم آیتیں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ہنہ، ان آیتوں کے اندر، ہنہ مؤنث جمع کو کہتے ہیں، اور یہی ہیں وہ آیتیں ام الکتاب، اصل کتاب۔ وَأُخَرُ، اور بعد والی، وَأُخَرُ کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ متشابہات، متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ آیات وہ آیتیں ہوتی ہیں جن سے ہر کوئی اپنے مطلب کی چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور بدعتوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔
یہ اصل میں یہ آیات ٹیسٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن پاک کے اندر نازل کی گئیں، اور ان کی تعویل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگے کہ میرے علاوہ کوئی صحیح نہیں جانتا، لیکن لوگ ان کے پیچھے پڑ کر دلوں کے جو زنگ ہیں، دلوں کی جو خرابیاں ہیں ان کو شو کر دیتے ہیں، اور جو اصل چیز ہے جو ام الکتاب ہے ان کو پیچھے کر کے ان کی تعویل کے اندر لگ جاتے ہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں نے روح اللہ کو پکڑ لیا، کلمات اللہ کو پکڑ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ ہیں اس کو نہیں پکڑتے۔ آئیں دیکھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، اور جن لوگوں کے فی قلوبہم دلوں کے اندر زیغ، زیغ کا مطلب کجی ہوتا ہے، وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ما تشابہ، جن کے اندر تشابہ ہوتا ہے اور جو متشابہات ہوتی ہیں، منہ ابتغاء، اور وہ کن کی طلب کے اندر لگ جاتے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، منہ ابتغاء الفتنہ، کہ وہ کسی طرح سے فتنہ پھیلائیں، وابتغاء تعویلہ، اور وہ طلب میں لگ جاتے ہیں، ابتغاء کا مطلب جیسے ہم نے پہلے بتایا آپ کو طلب، تعویلی اس کی مراد کی طلب کے اندر لگ جاتے ہیں، یعنی ان کا دل کے اندر مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی لوگوں کو گمراہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ، اور نہیں جانتے ہیں وہ، تعویلہ، اس کی مراد، اس کی تعویل، الا اللہ، ما سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور جو لوگ پختہ علم والے ہوتے ہیں، جن کو یقین ہوتا ہے، جن کا علم راسخ ہوتا ہے، جو اپنے علم میں سٹیگننٹ ہوتے ہیں، جو لڑکتے پھرتے نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے بہ، اس کے اوپر جو نازل ہوا، یعنی قرآن، یعنی آیات، کل من عند ربنا، سب کچھ کس کی طرف ہے، من کا مطلب سے، اندی کی طرف سے، ربنا، رب، نا کا مطلب ہمارے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکروا، اور نصیحت، ذکر کا مطلب یہاں پر نصیحت، وما یذکروا، اور وہ کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر کون، ما سوائے الا اولو الالباب، ما سوائے عقل مند لوگوں کے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو، اے ہمارے رب، تزغ کا مطلب ہوتا ہے آپ ٹیڑھے مت کرنا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے نہ ٹیڑھے کرنا آپ، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعدا، کس کے بعد، اذ ہدیتنا، جب یہ ہدایت پا چکے ہوں، ہمارے ہدایت لانے کے بعد، وہب لنا، حب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، اور ہمیں عطا کرنا، لنا، ہمارے لیے ہو، کیا ہو، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمت عطا کرنا، انکا انت الوہاب، کیونکہ آپ ہیں جو یہ سب کچھ دینے والے ہیں، وہاب ہیں، دینے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، جامع الناس، جامع کا مطلب اکٹھا کرنے والے ہیں، کن کو، لوگوں کو، کب، لیومن، اس دن جب سب اکٹھے کیے جائیں گے، لا ریب فیہ، اور کوئی شک ہی نہیں اس میں، فی کا مطلب میں، ہی کا مطلب اس دن کی طرف اشارہ، فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ان اللہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے میعاد، وعدہ، اس کے خلاف نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي